ये बर्तन अभी तक क्यों नहीं धोए? भाभी जुबैदा की चीख ने मेरी सोचों का धागा तोड़ दिया। मैं चौंक के उठी। भाभी बस अभी। अभी? अभी कब आएगा तेरा अभी? वो तेज कदमों से आई, मेरा हाथ पकड़ा और पानी की बाल्टी मेरे सामने पटक दी। सारा दिन काम नहीं, बस आसमान तकती रहती है जैसे कोई राजकुमारी हो। पानी जमीन पे बिखर गया, मेरे पांव भीग गए। मैं खामोशी से झुक के बर्तन उठाने लगी। थोड़ा सा भी एहसास नहीं, खाती है हमारे घर का है, एहसान जताती है। भाभी बड़बड़ाते हुए बावर्ची खाने से निकल गई। मैंने होंठ काट के आंसू रोकने की कोशिश की तो तभी ऊपर से सलीम भाई की आवाज आई। जुबैदा, आवाज क्यों आ रही है नीचे? क्या बताऊं आपको, आपकी बहन कामचोर हो गई है, वो तेज लहजे में बोली। भाई ने कुछ ना कहा, बस अखबार की आवाज आई जैसे उनके लिए ये सब मामूल हो। मैंने चुपचाप बर्तन धोए। हाथों पर साबुन से ज्यादा दुख था। दिल चाहा जोर से चीखूं पर आवाज अंदर ही दम तोड़ गई। मैंने आहिस्ता से खुद से कहा, काश मैं किसी दिन चली जाऊं यहाँ से, कहीं दूर जहाँ किसी को फर्क न पड़े कि मैं जिंदा हूं या नहीं। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा धड़ से बंद हुआ। खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। बल्ब की रोशनी हल्की सी झलकी। मेरे दिल में एक अनजानी लर्जा दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, मगर लगा जैसे कोई देख रहा हो। अब्बा के इंतकाल के बाद मेरी दुनिया बदल गई। घर की दीवारें जैसे खामोश हो गईं, मगर उस खामोशी में भाभी जुबैदा की आवाज़ सबसे ऊंची थी। मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर अब्बा जिंदा होते तो शायद मैं यूं सब की बातों का निशाना न बनती। अब्बा के लाड प्यार ने ही तुम्हें बिगाड़ा है, भाभी अक्सर तंज करती। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगते। मेरे लिए अब्बा सिर्फ बाप नहीं, एक साया थे। वो साया जो मेरे दुख, मेरी खामोशी सब समझ लेते थे। अब वो नहीं रहे तो सारा घर मेरे खिलाफ लगने लगा। सलीम भाई अपनी तिजारत में मसरूफ और भाभी के लिए मैं बस एक फालतू वजूद। सुबह से रात तक मैं काम करती, बर्तन, झाड़ू, कपड़े, खाना, मगर बदले में कभी एक अच्छी बात न मिली। एक दिन भाभी ने कहा, अब्बा की पेंशन भी तुम्हारे नाम आई है, तुम्हारे खर्च का क्या बनेगा, हम कब तक संभालें तुम्हें? मैंने नजरें झुका ली। दिल चाहा कहूँ मैं किसी पे बोझ नहीं, बस थोड़ी सी इज्जत चाहती हूँ, मगर जुबान जैसे पत्थर बन गई। रात को मैं अब्बा की तस्वीर के सामने बैठी और आहिस्ता से कहा, अब्बा, आपके बाद सब बदल गया, मुझे डर लगता है ये घर मेरा नहीं रहा। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। तस्वीर हल्की सी हिली जैसे अब्बा कह रहे हो, मैं हूं ना बेटी, तुम अकेली नहीं हो। मैं चौंक गई, मगर दिल को एक लम्हे के लिए सुकून महसूस हुआ। मुझे नहीं पता था कि उस रात के बाद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसने जुल्म को भी पीछे छोड़ दिया और तकदीर ने मेरे रास्ते में किसी इंसान नहीं बल्कि किसी और को भेज दिया। भाभी के रवैये की वजह से अब हर खाना मेरे लिए एक जहनी मुशक्कत था। मैंने देखा था कि उनकी आंखों में एक नई शैतानी चमक थी, जैसे कोई बड़ा साजिशी मंसूबा ज़ेरे तकमील हो। मुझे हमेशा से लगता था कि जुबैदा सिर्फ मुझसे हसद करती है, मगर आज रात उनकी गैर मामूली खामोशी कुछ और बता रही थी। मेज़ पे बैठे हुए जुबैदा ने गैर मामूली तौर पे मेरे भाई की बहुत खिदमत की। हर लुकमा मिठास में डबो के पेश किया, मगर मेरी तरफ एक सरसरी हकारत आमेज नजर डाली। ये सब कुछ उस बड़े ड्रामे का हिस्सा था जो वो अब खेलने वाली थी। ये जायदाद और विरासत के लिए खूनी खेल था। शाम का खाना मेरी उस तन्हाई की तरह ही बेजायका और कड़वा था। मैंने बमुश्किल चंद लुक़्मे लिए और उसी वक्त ज़ुबैदा भाभी मेरे पास आईं। उनके चेहरे पे एक ऐसी मस्नूई सर्द मुस्कुराहट सजी थी जो मुझे फ़ौरन ख़तरे की घंटी लगती थी। ये वो मुस्कुराहट थी जो कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी मोहलिक दाना देते वक्त इख्तियार करता है। आयशा, उन्होंने धीमे और हद से ज़्यादा नरम मगर महलूल भुजे लहजे में कहा, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, ये ठंडा और ताज़ा पानी पी लो, दिल को सुकून मिलेगा। उनकी आवाज़ में मुनाफ़िक़त का रस घुला हुआ था। मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे ठंडक नहीं बल्कि कुछ सुकून चाहिए। मेरे दिल ने शदीद इंतबाह दिया, मगर उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो गिलास मेरे हाथ में थमा के खुद किचन में चली गईं। गोया उन्होंने अपना कातिलाना फरीज़ा अदा कर दिया। मेरे लिए इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने मजबूरी में एक थकी हुई हार के साथ पानी का गिलास लबों से लगाया। पहला घूंट मेरे हलक में जाते ही मेरे जिस्म में जैसे आग सी लग गई। पानी में अजीब सा मीठापन था, मगर उस मिठास के नीचे एक जानलेवा कड़वाहट छुपी थी, जैसे मौत का जायका।
میرے پورے وجود میں ایک شدید جھٹکا لگا اور مجھے لمحے بھر میں یقین ہو گیا کہ بھابھی نے مجھے صفاقی سے جان لیوا محلول دے دیا، مجھے مارنے کی جرت۔ یہ خیال میرے دل میں ایک شدید طوفان برپا کر گیا۔ میں نے کوشش کی کہ چیخوں، سلیم بھائی کو آواز دوں، مگر میری آواز میرے حلق میں ہی منجمد ہو گئی۔ میرا جسم سن ہونے لگا اور میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کے فرش پہ بکھر گیا۔ میرے ذہن میں آخری خیال صرف اتنا تھا کہ بھابھی نے مجھے مار ڈالا اور اب کوئی مجھے بچا نہیں سکتا اور میرا انتقام ادھورا رہ جائے گا۔ میرے پاؤں کی نسیں بری طرح کھچنے لگی تھیں اور میری آنکھوں کے سامنے ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ زبیدہ کی شیطانی مسکراہٹ وہ آخری چیز تھی جو مجھے اس دنیا میں نظر آئی۔ میں نے فرش پر گرنے کا درد محسوس کیا اور میری آخری بے بسی کی آہ میرے حلق میں گھٹ کے رہ گئی۔ میرا دل ٹوٹنے لگا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری کہانی یہاں ختم ہو گئی۔ یہ ظلم جیت گیا تھا۔ زبیدہ میرے اوپر جھکی، اس کے چہرے پر فتح کا گھمنڈ تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا جیت لیا ہو۔ زبیدہ، ہائے اللہ، عائشہ کو کیا ہو گیا؟ سلیم، وہ اونچی آواز میں بھائی کو آواز دینے لگی، جلدی کریں، یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے، اسے فوراً ہسپتال لے چلیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، ہسپتال نہیں، لوگ کیا کہیں گے، بدنامی ہو جائے گی، اسے کسی حکیم کو دکھاتے ہیں یا شاید اسے کسی دعا کی ضرورت ہے، یہ گرمی کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے۔ زبیدہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈاکٹر یہ پتہ لگائیں کہ یہ جان لیوا محلول کا معاملہ ہے۔ وہ مجھے مرنے دینا چاہتی تھی، مگر خاموشی سے۔ میں نے جان فرش پر پڑی تھی، میرا جسم اندر سے جل رہا تھا اور باہر سے ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری روح پنجرے سے آزاد ہو کے کہیں دور جا رہی ہے۔ چاروں طرف ایک لمبی ٹھنڈی سرنگ تھی اور اس کے آخر میں مکمل تاریکی تھی۔ میں نے ہمت ہار دی۔ عین اسی لمحے جب میرے دل کی دھڑکن آخری ہچکی لینے کو تھی تو مجھے غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی۔ میرے گھر کی پرانی کھڑکی جو ہمیشہ شور کرتی تھی وہ خاموشی سے کھلی۔ کمرے کے اندر اچانک ٹھنڈ پڑ گئی، حالانکہ باہر گرمی تھی۔ زبیدہ شاید گھبراہٹ میں تھی، انہیں یہ تبدیلی محسوس نہیں ہوئی یا پھر کسی غیر مرئی طاقت نے ان کے حواس کو محدود کر دیا۔ کمرے میں ایک طاقتور سیاہ سایہ داخل ہوا۔ وہ سایہ اتنا گہرا تھا جیسے رات کا اندھیرا خود میرے کمرے میں آ گیا ہو۔ اس سائے کے پیر زمین پہ نہیں تھے اور اس کا وجود میرے نیم مردہ جسم کی طرف تیزی سے بڑھا۔ زبیدہ جیسے ہی میری طرف بڑھنے لگی، اس سائے نے غیر مرئی رکاوٹ پیدا کی۔ زبیدہ کا ہاتھ ہوا میں رک گیا، جیسے اس نے کسی شیشے کی دیوار کو چھوا ہو۔ وہ حیرانی سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی، مگر سائے کو دیکھ نہ سکی۔ وہ تاریک سایہ میرے اوپر جھکا، مجھے اس کی نیلم کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں صدیوں کا درد، محبت اور ایک بے پناہ جنون تھا۔ یہ عام انسان کی آنکھیں نہیں تھی۔ اس طاقتور وجود نے جھک کے میرے سرد لبوں کو اپنے گرم اور حیرت انگیز طور پہ نرم لبوں سے چھوا۔ یہ چھونا کسی بوسے جیسا نہیں تھا، یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ اپنی زندگی کا جوہر میرے اندر انڈیل رہا ہو۔ میرے اندر ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ لہر ٹھنڈی تھی، مگر اس نے میرے جان لیوا محلول سے جلتے ہوئے جسم کو فوراً سکون بخشا۔ میرے کانوں میں وہ گہری گونجتی ہوئی آواز آئی، جیسے کوئی قدیم عہد کر رہا ہو۔ کوئی سرگوشی میں بولا، عائشہ، تم میری محبت ہو، میں تمہیں اب نہیں کھو سکتا، اب کبھی نہیں کھونے دوں گا۔ یہ تمہارے لیے امر سانس ہے، تم میری ہو۔ یہ الفاظ میرے بکھرے ہوئے وجود کو دوبارہ جوڑ رہے تھے۔ اس آواز میں ایک ایسی ملکیت اور یقین تھا جو میرے باقی ماندہ خوف کو ختم کر گیا۔ مجھے طاقت محسوس ہوئی، وہ طاقت جو انسانی نہیں تھی۔ اسی لمحے زبیدہ کو شدید سر درد ہوا، وہ چیخ کے پیچھے ہٹی۔ اچانک سلیم بھائی بھی گھبرا کے کھڑے ہو گئے، ان کے حواس بحال ہو رہے تھے۔ تبھی زبیدہ بھابھی چیختے ہوئے بولی، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر میں تیز دھار ماری ہے، یہ لڑکی جادو کر رہی ہے۔ وہ سایہ آہستہ سے پیچھے ہٹا، اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ میں اب محفوظ تھی مگر بے ہوش۔ میرے اندر کی سانس اب مجھے ایک گہری شفا بخش نیند میں لے جا چکی تھی۔ میں جب ہوش میں آئی تو کمرے میں مکمل روشنی تھی۔ میں ایک نرم بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور بھائی سلیم میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی سے زیادہ شکوے کا تاثر تھا، جیسے میں نے جان بوجھ کے ان کی زندگی میں ڈرامہ کھڑا کیا ہو۔ بھابھی زبیدہ دوسرے کونے میں ماتھے پر سلیقے سے ہاتھ پھیرے پریشانی کا نہایت عمدہ ناٹک کر رہی تھیں۔ کل رات کا واقعہ میرے ذہن میں کسی خوفناک مگر سچے ڈرامے کی طرح چل رہا تھا۔
پانی، جان لیوا محلول، تاریکی اور پھر وہ امر آواز اور وہ لمس، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور میں اپنی اس غیر معمولی کہانی کو زبان کیسے دیتی؟ ایک اکیلی لڑکی کی آواز کون سنتا؟ بھائی نے میری طرف جھک کے سرزنش کے لہجے میں کہا، تم بہت ڈرامے کرتی ہو عائشہ۔ زبیدہ کہہ رہی تھی کہ تم نے گرمی کی وجہ سے کمزوری محسوس کی ہے اور بے ہوش ہو گئی اور سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ یہ تمہاری توجہ حاصل کرنے کا ایک اور گھٹیا طریقہ ہے۔ ان کا بیوی پہ اندھا اعتماد اور میرے لیے کھلی بیزاری میرے دل کو شدید تکلیف دے گئی۔ اس معاشرے کی تلخ حقیقت تھی جہاں خون کے رشتے سے زیادہ نکاح کا رشتہ قابل یقین ہوتا ہے۔ زبیدہ نے جلدی سے بات سنبھالی، ہاں بیٹا، تم 2 دن سے نہ جانے کیا الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو۔ یہ سب وہم ہے۔ جاؤ اب اٹھو اور ہماری سادہ زندگی سے یہ ڈرامے ختم کرو۔ ان کی آواز میں شکوہ اور ایک چھپی ہوئی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ان کی آنکھیں خوف اور کامیابی کا ایک متضاد امتزاج تھیں۔ میں نے خاموشی اور شدید کراہت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں مجھ پہ یقین سے زیادہ اپنی بیوی پر اعتماد اور میرے لیے ایک بیزاری تھی۔ مجھے اس وقت فارس کی ضرورت تھی، میرا غیر مرئی محافظ، تاکہ میں اس دیسی جیل سے باہر نکل سکوں۔ اسی دن بھائی نے مجھے بتایا کہ پڑوس کا بنگلہ ایک حد سے زیادہ مالدار شخص نے خریدا ہے، جو دور کا ہمارا رشتہ دار بھی لگتا ہے۔ فارس نام ہے اس کا۔ وہ ایک کاروباری بندہ ہے اور بہت بڑا آدمی ہے۔ سلیم بھائی کی آواز میں ستائش، لالچ اور جھکاؤ دونوں تھے۔ یہ طاقت اور دولت کو پہچاننے والے معاشرے کی علامت تھی۔ جب فارس پہلی بار شام کو گھر آیا تو میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ میں نے جو توقع کی تھی وہ اس سے بالکل مختلف تھی۔ اس کا قد لمبا تھا، اس کا جسم فولاد کی طرح مضبوط اور تراشا ہوا تھا۔ اس کے لباس میں ایک شاہانہ مہنگائی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اور چمک تھی جو مجھے بے چین کر گئی۔ اس کے چلنے کا انداز شاہانہ اور غالب تھا، مگر وہ مضبوطی سے زمین پہ قدم رکھتا تھا۔ جب اس نے میرا نام پوچھ کے سلام کیا تو اس کی آواز میں ایک ہلکی سی گونج تھی جو میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گئی، کیونکہ اس گھمنڈی شخص کی بات چیت کا انداز یہ اس محبت کا اقرار کرنے والے کا انداز نہیں تھا۔ عائشہ، اس نے میرا نام ایسے لیا جیسے وہ کسی بے جان چیز کو مخاطب کر رہا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی نظریں اتنی تیز تھیں کہ میری جلد میں چھید ہو رہا تھا۔ تمہارے بھائی کے ساتھ ایک ضروری معاملہ ہے، تمہاری موجودگی فضول ہوگی، بہتر ہوگا تم خاموشی سے جاؤ اور کمرے میں ٹھہرو۔ ایک سخت، روکھا اور انتہائی بے مروتانہ حکم تھا۔ وہ مجھے وہاں سے ہٹا رہا تھا جیسے میں کوئی اضافی سامان ہوں۔ مجھے اس کے رویے پہ شدید غصہ آیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ تم اتنے ہی امیر ہو تو پھر کیوں اس غریب خانے میں آئے ہو؟ فارس نے جیسا میرا خیال پڑھ لیا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک ہلکی سی پراسرار اور طنزیہ مسکراہٹ آئی، جیسے کسی نے اپنے غلام کی نافرمانی کو سن لیا ہو۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں عائشہ، تمہارا دماغ ان چیزوں کے لیے نہیں بنا جن پہ میں غور کرتا ہوں۔ جاؤ، اور یہ مت بھولنا کہ میں کیا کہہ چکا ہوں۔ یہ صریح حقارت تھی۔ میں غصے اور حیرت کے ملے جلے احساس کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کا روکھا پن میری انا کو چوٹ پہنچا رہا تھا، مگر اس کے جسم سے نکلنے والی وہ خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جس سے میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں رات کو سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پہلی رات کی آواز میرے ذہن میں گونج رہی تھی، تم میری محبت ہو، اور آج اس آدمی کے روکھے لہجے کی تلخی مجھے شدید پریشان کر رہی تھی۔ جان لیوا محلول کے واقعے کے 2 دن کی بات ہے۔ جسم میں فارس کی دی ہوئی امر سانس کی توانائی تو تھی، لیکن میرا انسانی ذہن ابھی بھی خوف زدہ تھا۔ زبیدہ بھابھی کی خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بار کسی انسان نہیں بلکہ کسی نادیدہ شیطانی مخلوق کو میرے پیچھے لگانے والی ہے۔ اس رات حبس بہت زیادہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ اچانک مجھے کمرے کے کونے سے ایک عجیب سی بو آئی، جیسے گلا ہوا گوشت یا پرانی قبر کی مٹی۔ میں نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ کونے میں پڑی پرانی الماری کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ لاک رہتا تھا۔ کون ہے وہاں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے آواز دی۔ کوئی جواب نہ آیا، بس ایک کھڑکھڑاہٹ ہوئی جیسے کوئی بڑے ناخنوں والا جانور لکڑی کھرچ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کا بلب زور سے جلا اور بجھ گیا، پھر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ لیکن یہ عام اندھیرا نہیں تھا، یہ وہ گاڑھا اندھیرا تھا جو آپ کا دم گھونٹ دیتا ہو۔ اچانک میرے کان کے بالکل پاس ایک سرگوشی ہوئی، گیلی، بھاری اور بدبودار سانسوں کے ساتھ۔ عائشہ، بچ گئی تم۔ میں اچھل کے بستر کے دوسرے کونے میں جا لگی۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔
اندھیرے میں سے ایک ہنسی ابھری۔ یہ ہنسی انسانی نہیں تھی، یہ کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری پیاری بھابھی نے بھیجا ہے، تحفہ سمجھ لو۔ انہوں نے کہا جو کام جان لیوا محلول نہ کر سکا وہ ہم کر دیں گے۔ میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہونے لگی تو مجھے الماری کے پاس ایک ہیولا نظر آیا۔ وہ قد میں چھوٹا تھا، شاید 3 فٹ کا، لیکن اس کا سر غیر معمولی طور پہ بڑا تھا اور ہاتھ زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نہیں تھی، بس 2 خالی سیاہ گڑھے تھے جو سیدھا میری طرف دیکھ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ مخلوق ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور بستر کے پائے کے پاس آ کے رک گئی۔ اللہ کا نام مت لو بی بی، یہاں اب اس کا پہرا نہیں، میرا راج ہے۔ اس کمرے کے چاروں کونوں میں بکرے کا خون دبا دیا گیا ہے۔ اب کوئی فرشتہ یا تمہارا وہ نیا محافظ اندر نہیں آ سکتا۔ اس مخلوق نے نیا محافظ یعنی فارس کا ذکر اتنی حقارت سے کیا کہ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا یہ کوئی عام جن نہیں بلکہ کالے جادو سے بھیجا گیا ایک خبیث ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے ہمت کر کے چیخنا چاہا مگر آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ خبیث بستر پہ چڑھنے لگا۔ اس کا وزن غیر معمولی طور پہ زیادہ تھا، جیسے کوئی منو وزنی پتھر گدے پہ رکھ دیا گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف رینگ رہا تھا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ تمہاری وہ سانس، وہ چمکتی ہوئی چیز جو اس اجنبی نے تمہارے اندر ڈالی ہے، وہ ہمیں چاہیے۔ اس نے اپنا لمبا کالا اور لیس دار ہاتھ میری چھاتی کی طرف بڑھایا۔ زبیدہ بی بی نے تمہاری جان مانگی ہے، لیکن مجھے تمہاری روح کی وہ نئی روشنی چاہیے۔ جیسے ہی اس کا ٹھنڈا مردہ ہاتھ میرے سینے سے چھوا، مجھے لگا میرا دل برف بن گیا۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ میں نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر میرے ہاتھ اس کے جسم کے آر پار ہو گئے، جیسے وہ دھوئیں کا بنا ہو۔ ہاں، تم ہمیں نہیں چھو سکتی، لیکن ہم تمہیں نوچ سکتے ہیں۔ اس نے اچانک میرے ٹخنوں کو اپنے سخت ہاتھوں سے جکڑ لیا اور مجھے بستر سے نیچے گھسیٹا۔ میں زور سے فرش پہ گری، میرے سر میں چوٹ آئی۔ سلیم بھائی، بھابھی، میں نے درد سے کراہتے ہوئے مدد کے لیے پکارا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ کوئی نہیں آئے گا۔ چیخو، اور زور سے چیخو، تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ آج رات تمہارا کھیل ختم۔ وہ مخلوق اب میرے سینے پہ آ بیٹھی تھی۔ اس کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ میری پسلیاں چٹکنے لگیں، میرا دم گھٹنے لگا، میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں فارس کو پکارا، فارس میری مدد کریں، کہاں ہیں آپ؟ لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ شاید اس خبیث کا کہنا سچ تھا، کالے جادو کے حصار نے فارس کو روک دیا تھا۔ مخلوق نے اپنا بغیر آنکھوں والا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کے منہ سے سرانٹ کے بھبوکے آ رہے تھے۔ وہ نہیں آئے گا، اس نے ہار مان لی ہے، اب تم ہماری ہو۔ اس نے اپنے لمبے ناخن میری گردن پہ رکھے اور آہستہ آہستہ دبانا شروع کیا۔ درد کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے موت اپنے سامنے کھڑی نظر آنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کے کنپٹیوں کی طرف بہنے لگے۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں گوندا۔ فارس نے کہا تھا کہ وہ امر سانس اب میرا حصہ ہے۔ اگر وہ باہر سے نہیں آ سکتا تو شاید میں اندر سے اسے جگا سکتی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اس خبیث کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پوری توجہ اس ٹھنڈک پہ مرکوز کی جو فارس نے مجھے دی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دہرایا، میں تنہا نہیں ہوں، میں اس کی ملکیت ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ سوچا، میرے سینے کے اندر سے ایک نیلی روشنی پھوٹی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ میری بند آنکھوں کے باوجود مجھے سب کچھ نیلا دکھائی دینے لگا۔ چھاتی پہ بیٹھا وہ خبیث سے خوفناک چیخ مار کے پیچھے ہٹا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور، یہ جلن؟ نہیں! کمرے کا دروازہ جو مقفل تھا ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کے اندر گرا۔ وہاں دھواں اور دھوئیں کے بادل میں فارس کھڑا تھا، لیکن یہ وہ فارس نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس وقت وہ غضب کا پیکر تھا۔ اس کی آنکھیں نیلم کے بجائے دہکتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ تھیں۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، حالانکہ کمرے میں کوئی ہوا نہیں تھی۔ فارس نے ایک قدم اندر بڑھایا اور زمین لرز گئی۔ اس نے اس خبیث کی طرف انگلی اٹھائی۔ تم نے میری چیز کو چھونے کی جرت کیسے کی؟ اس کی آواز میں اتنی گونج تھی کہ کمرے کے شیشے ٹوٹ گئے۔ فارس نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے ہوا میں مٹھی بند کی۔ وہ خبیث وہیں ہوا میں اٹھ گیا جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، حالانکہ کمرے میں کوئی ہوا نہیں تھی۔ فارس نے ایک قدم اندر بڑھایا اور زمین لرز گئی۔ اس نے اس خبیث کی طرف انگلی اٹھائی۔
तुमने मेरी चीज़ को छूने की जुर्रत कैसे की? उसकी आवाज़ में इतनी गूंज थी कि कमरे के शीशे टूट गए। फारिस तो उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने हवा में मुट्ठी बंद की। वो खबीस वहीं हवा में उठ गया जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसका गला घोट दिया हो। जिस जुबान से तुमने इसे डराया वो जुबान अब कभी नहीं बोलेगी। जिस वजूद ने इसे तकलीफ दी वो अब राख बनेगा। फारिस ने मुट्ठी भींच ली। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो खबीस मखलूक हवा में ही जल के काली राख बन गई और ज़मीन पे बिखर गई। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। मैं फर्श पे पड़ी हाँप रही थी। आयशा, तुम ठीक हो? मुझे आने में देर हो गई। उन्होंने बहुत गहरा हसार बांधा था। उसकी आवाज़ में पहली बार मुझे हल्की सी घबराहट महसूस हुई। मैंने रोते हुए उसे गले लगा लिया। मुझे बहुत डर लगा। मुझे आज लगा मैं मर जाऊंगी। उसने मुझे खुद से जुदा न किया बल्कि मजबूती से थाम लिया। उसके जिस्म की ठंडक ने मेरे जख्मों को सकून दिया। आज के बाद इस घर का हर साया तुमसे डरेगा। मैं वादा करता हूँ अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तभी बाहर हॉल में से जुबैदा भाभी के जोर जोर से चीखने की आवाज आई। शायद उस खबीस के जलने का असर उस भेजने वाले पे भी हुआ था। फारिस के लबों पे एक सर्द मुस्कुराहट आई। उसे अपना जवाब मिल गया। अगली रात आधी रात के करीब मैंने भाभी को भाई से सरगोशी करते सुना। वो कह रही थी कि आयशा को अब गांव भेज देना चाहिए क्योंकि यहाँ वो जायदाद पे अपना हक जताने की कोशिश कर रही है। माली लालच का खेल अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। मेरा दिल डूब गया कि अब भाई भी उनकी बातों में आ गए हैं। मैं बेबसी से रोने लगी। तब अचानक मेरे कमरे का पुराना कबाड़ जो अक्सर खुला रहता था बगैर किसी आवाज के खुद ब खुद आहिस्तगी से बंद हो गया और मजबूती से अंदर से लॉक हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे में मौजूद पड़ोसी की छत के, जहां मुझे एक धुंधला चमकता नीलमी ह्योला नजर आया। मुझे यकीन हो गया कि वो गैर मरई ताकत अब मेरे करीब ही मौजूद है। जुबैदा की साजिशें रुकने वाली नहीं थीं। उनका लालच जानलेवा महलूल की तरह फैला हुआ था और अब वो किसी भी हद तक जा सकती थी। इस बार उसने मेरी विरासत में मिली हुई जायदाद और बदनामी दोनों को हथियार बनाया। भाई सलीम को किसी दूर दराज के रिश्तेदार से मालूम हुआ कि मेरे नाम पे वालिद साहब की एक खुफिया ज़मीन है जिसका जिक्र वसीयत में नहीं। जुबैदा ने यह खबर सुनते ही मेरे खिलाफ नया महाज खोल लिया। ये दौलत की हिरस थी जिसने उसके रिश्तों को तार तार कर दिया था। जुबैदा ने घर में एक मोतबर बुजुर्ग हाजी साहब को बुलाया और उनसे बहुत ड्रामाई अंदाज में कहा कि आयशा पर आसेब का साया है। ये घर को तबाह कर देगी। उसके रोने की आवाज़ें आती हैं और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। ये लड़की जन्नात के कब्जे में है। उसका मकसद मुझे जहनी मरीज या आसेब ज़दा करार दे के घर से निकालना और जायदाद पे कब्जा करना था। हाजी साहब एक नेक और समझदार इंसान थे। उन्होंने मुझे तन्हाई में बुलाया। उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा। उस लम्हे मुझे लगा जैसे वो मेरे अंदर की अमर सांस को जांच रहे हों। वो नरमी से मगर राजदाराना लहजे में बोले, बेटी तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हारे इर्द गिर्द फौलाद की एक ताकतवर दीवार है। ये ताकत कदीम मगर रहम दिल। ये वहम या आसेब नहीं, ये किसी और दुनिया की मोहब्बत है। उनकी आंखों में गहरा इल्म और तकद्दुस था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और आहिस्ता से सरगोशी की। ये ताकत तुम्हें अपनी मिल्कियत समझती है। इसकी मोहब्बत शदीद है, इसीलिए इसका रवैया रूखा है। ये तुम्हें इस दुनिया की हकारत से बचाने के लिए खुद को हकारत का पर्दा बनाए हुए है। वो पलटे और जाते हुए धीरे से बोले, ये साए तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। इनसे डरना मत। इनसे बात करने की कोशिश करो मगर सब्र से। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि वो फारिस के बारे में बात कर रहे हैं और वो मेरे लिए फारिस की मोहब्बत का पहला इंसानी गवाह थे। उसी दिन फारिस ने भाई सलीम से एक अहम बिजनेस डील की बात की। फारिस अब भी अपने रूखे और सख्त कारोबारी अंदाज में था। उसने भाई सलीम से कहा कि वो भाई की विरासती ज़मीन को अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ख़रीदना चाहता है, लेकिन कानूनी तौर पे असल ज़मीन की मिल्कियत आयशा के नाम पे होनी चाहिए। फारिस ने इस डील के दौरान एक बार मेरी तरफ देखा और उसकी नज़रों में एक तंजिया गरूर और एक छुपी हुई जीत थी। वो जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ मगर तुम फिर भी एक हकीर इंसान हो। मुझे उसका ये रूखापन बर्दाश्त करना पड़ा मगर मैं जानती थी कि उसका इंतहाई गहरा अंदाज तहफ़्फ़ुज़ है। ये रोमानवी तकलीफ थी। जुबैदा का लालच फौरन बेदार हो गया। अब वो जादू टूना और आसेब भूल के जायदाद और दौलत की तरफ लपकी। वो चाहती थी कि आयशा की खिदमत करे ताकि डील खराब ना हो। उसका रवैया रातों रात शीरीं और चापलूसी से भर गया।
جو جان لیوا محلول سے زیادہ خطرناک تھا، معاشرتی منافقت کا ایک بدترین مظاہرہ۔ رات کو میں سو رہی تھی اور مجھے زبیدہ کی مٹھاس پہ شدید شک ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ میں چاندی کا وہ پرانا تعویذ تھام لیا جو مجھے بچپن میں میری ماں نے دیا تھا۔ یہ میری ماں کی آخری اور مقدس نشانی تھی۔ تعویذ کو چھوتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی غیر مرئی ٹھنڈا جھونکا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ جھونکا اتنا طاقتور تھا کہ دماغ کو چیرتی ہوئی آواز فضا میں غائب ہو گئی، جیسے کسی نے ایک زوردار دھماکے کو چٹکی بجا کے روک دیا ہو۔ امر سانس نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے غور سے دیکھا تعویذ کے گرد برقی نیلی لکیریں دوڑ رہی تھیں جو فارس کی آنکھوں کی چمک سے بالکل ملتی تھیں۔ میرے اندر ایک آواز گونجی، تمہیں نقصان پہنچانا ناممکن ہے، یہ میرا ازلی عہد ہے۔ یہ فارس کی آواز تھی۔ وہ صرف میرے تعویذ میں نہیں، وہ میرے وجود کے ہر ریشے میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ فارس نے میری حفاظت کے لیے ماں کے تعویذ میں اپنی جناتی طاقت سے کوئی طاقتور مداخلت کی ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے خوف کے بجائے ایک اطمینان اور ایک جنون پیدا تھا کہ میرا محافظ ہمیشہ میرے قریب ہے۔ اس کا روکھا پن صرف ایک پردہ تھا جو اس کی بے پناہ اور خوفناک محبت کو چھپا رہا تھا۔ فارس کی کاروباری چال نے زبیدہ کو وقتی طور پہ خاموش کر دیا تھا، مگر میرے دل میں اس کی حقیقت جاننے کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ صرف ایک مالدار انسان نہیں، بلکہ وہ اس دنیا کی حدوں سے بہت دور ایک غیر مرئی طاقت کا مالک ہے۔ ایک دن بھائی سلیم شدید پریشان ہو کے گھر آیا۔ اس کا چہرہ فقط تھا اور وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا کہ اس کے گودام سے ضروری کاغذات گم ہو گئے ہیں اور اگر وہ نہ ملے تو اس کی مالی حالت تباہ ہو جائے گی اور ڈیل ختم۔ میں اور بھابھی دونوں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گھریلو تناؤ عروج پہ تھا۔ اسی وقت فارس غیر متوقع طور پہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مضبوطی اور اعتماد سے کھڑا تھا۔ اسے سلیم کی پریشانی دیکھتے ہوئے ایک روکھے مگر پرسکون لہجے میں پوچھا، سلیم صاحب، آپ کی میز کا بایاں دراز ٹوٹا ہوا ہے؟ درست۔ سلیم نے چونک کے فارس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا؟ اس کی آواز میں شدید حیرت تھی۔ فارس نے صرف ہونٹوں پہ ایک سرد مسکراہٹ لائی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کاغذ وہیں سرخ فائل کے نیچے دبا ہوا ہے۔ جلدی کیجیے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک تہمکانہ سرد برتری۔ سلیم فوراً اٹھا اور حیرانی سے فارس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو میرے گودام کبھی نہیں گئے۔ فارس صرف مسکرا دیا۔ بزنس میں اندازہ بہت ضروری ہوتا ہے، یا شاید میں نے گودام کو رات میں دیکھ لیا تھا۔ اسے سلیم کی ذہنی الجھن سے لطف لیا۔ سلیم جلدی میں وہاں سے نکل گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ محض اندازہ نہیں، یہ اس کی غیر معمولی طاقت تھی۔ اسے یا تو میز کی جگہ کو غیر مرئی طور پہ دیکھ لیا یا پھر بھائی کا دماغ پڑھ لیا۔ اس کا روکھا پن اس کی برتری کا مظہر تھا، اور یہ رومانوی ٹوسٹ اب ایک عجیب جنون کو جنم دے رہا تھا۔ جب میں اور فارس اکیلے تھے تو میں نے ہمت جمع کی اور کہا، آپ جھوٹ مت بولیں، آپ کون ہیں؟ آپ ایک عام انسان نہیں۔ میرے لہجے میں اب خوف کے بجائے چیلنج اور شدید رومانوی تجسس تھا۔ فارس خاموش رہا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت پتھر بن گیا، پھر اس نے میرے سامنے پڑا چائے کا چمچ ہاتھ میں لیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو تھوڑا سا چمکایا اور چائے کا چمچ ایک سیکنڈ کے لیے ہوا میں معلق ہو گیا، جیسے کسی غیر مرئی دھاگے سے بندھا ہو۔ مجھے اپنے حواس پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے خوف زدہ ہو کے اپنے ہاتھ سے منہ ڈھانپ لیا۔ یہ طاقت کا خوفناک مظاہرہ تھا۔ فارس نے چمچ فوراً واپس نیچے رکھا، جیسے وہ شرمندگی نہیں بلکہ اپنے اس عمل کی رکھائی پہ خفا ہو۔ اسے دھیمی، گہری اور جنونی آواز میں کہا، اس طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میری ملکیت کے لیے استعمال ہوئی۔ دیکھو گی، تمہاری دنیا کی ہر چیز پہ میرا اختیار ہے۔ اس کی بات کے ہر لفظ میں ایک ایسی سرد شدت اور ملکیت تھی کہ مجھے لگا جیسے اس نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ تمہاری قیمت اس خاندان اور اس دنیا کی تمام جائیدادوں سے زیادہ ہے۔ یہ سب صرف تمہارے آرام کے لیے کھیل ہے۔ تمہیں یہ سیکھنا ہوگا کہ جو چیز تمہاری ہے وہ تمہاری ہے، اور اب تم میری ہو۔ ایک اعلیٰ درجے کی رومانوی دھمکی تھی۔ اسی وقت میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ بھابھی زبیدہ اور بھائی سلیم گھر کی طرف آ رہے تھے اور دروازے کے قریب دیوار سے کان لگا کے ہماری باتیں سننے کی مذموم کوشش کر رہے تھے۔ میں سخت گھبرا گئی۔ فارس نے میری گھبراہٹ محسوس کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیلی لہر دوڑ گئی۔ یہ نیلا رنگ اب کوئی چمک نہیں تھا، یہ ایک برقی روح تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور سکون سے مسکرا کے بولا، آپ یہ سن نہیں پائیں گے، میری محبت،
باہر دیوار کے قریب کھڑے سلیم اور زبیدہ اچانک منجمد ہو گئے۔ وہ صرف اپنی آنکھیں جھپکا سکتے تھے مگر ان کے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دیا، جیسے ان کے ارد گرد کا وقت رک گیا ہو۔ مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ میرا محافظ ایک جن زادہ ہے، ایک غیر معمولی مخلوق۔ فارس نے دیوار کے ساتھ کھڑے منجمد بھائی سلیم اور بھابھی زبیدہ کو دیکھ ایک گہری مطمئن سانس لی۔ اس کے ہونٹوں پہ اب وہ روکھا پن نہیں تھا، صرف ایک شدید سکون اور فاتحانہ محبت۔ وہ لمحہ جہاں دنیا رک گئی تھی، ہمارے دو مختلف دنیاؤں کے درمیان ایک نجی مقدس جزیرہ بن چکا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ نے کیا کیا؟ وہ کیوں ہل نہیں رہے؟ کیا آپ نے وقت کو روک دیا؟ یہ سوال میرے خوف اور محبت کے درمیان ایک تناؤ کا سبب تھا۔ فارس میرے قریب آیا، اس کا سانس میرے گالوں کو چھو رہا تھا اور اس کے جسم سے نکلنے والی ایک ہلکی سی غیر انسانی خوشبو میرے حواس پہ چھا گئی۔ عائشہ، میری محبت، میں نے وقت کو نہیں، صرف ان کے اجسام کے ارادے کو روک دیا ہے۔ اس سے اپنا ہاتھ بلند کیا اور میں نے دیکھا ان کے جسموں کے گرد ایک باریک شفاف نیلی ڈوری لپٹی ہوئی تھی جو انہیں ساکت کیے تھی۔ یہ ایک معمولی توجہ کا مظاہرہ ہے۔ تمہیں اب ڈراموں کی دنیا سے باہر نکلنا ہوگا جہاں میں ایک عام انسان ہوں۔ اس کا لہجہ اب بھی غالب حاکمانہ تھا مگر اس کی حاکمیت کے نیچے ایک بے پناہ جنون اور صدیوں کا انتظار تھا۔ میں تمہارے دل کی دھڑکن سن سکتا ہوں، تمہاری بے آواز خیالات پڑھ سکتا ہوں اور تمہارے لیے دنیا کی ہر حد توڑ سکتا ہوں۔ تمہاری ہر آہ میری صدیوں کی منت ہے۔ اس کے جنونی اقرار سے میرے دل میں خوف کی بجائے ایک ناقابل بیان جنون پیدا ہوا۔ میں نے فارس سے پوچھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اس کے روکھے پن کو ایک طرف کر کے اس کے دل کی طرف دیکھا۔ اگر آپ مجھے اتنا چاہتے ہیں تو مجھ سے اتنے روکھے کیوں رہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ میں ایک انسان ہوں اور آپ ایک جن زادہ؟ ایک معصوم رومانوی قلعہ تھا۔ اس سوال پہ اس کے چہرے پہ پہلی بار ایک گہرا دکھ اور بے چارگی جھلکی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کھولی۔ میرے دیکھتے ہی اس کی ہتھیلی میں ہلکی نیلی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، جیسے وہ تاروں کی دھول ہو۔ یہ روشنی نہ صرف میرے وجود میں بلکہ میری روح میں بھی اتر رہی تھی۔ عائشہ، وہ بولا، یہ دنیا ہمیں کبھی نہیں سمجھے گی۔ میں جنوں کی قوم کا ایک اہم فرد ہوں مگر میری جڑیں انسانوں کی دنیا سے بھی گہری ہیں۔ میں نے تمہیں پہلی بار نہیں بچایا۔ کل رات جب تمہاری بھابھی نے تم پہ جادوئی وار کروایا تو تم نے ماں کا تعویذ چھوا۔ میں نے جنوں کے سردار سے خصوصی اجازت لے کے اس تعویذ کو ازلی قوت سے بھر دیا۔ یہ تعویذ اب تمہارا مضبوط محافظ حلقہ ہے۔ اس نے پھر ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میری دنیا الٹ دی۔ جب تمہاری بھابھی نے تمہیں جان لیوا محلول دیا تو تمہاری روح جسم چھوڑ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے لبوں سے جو سانس دی وہ کوئی عام سانس نہیں تھی، وہ میری قوم کے ایک جوہر کا حصہ تھی، ایک امر سانس۔ یہ سانس تمہارے خلیوں میں ہمیشہ رہے گی اور تمہاری انسانی زندگی کی میعاد کو غیر معمولی حد تک بڑھا دے گی۔ تمہیں مضبوط اور حساس بنا دے گی۔ تم اب صرف انسان نہیں ہو، تم نیم امر ہو چکی ہو۔ مجھے ایک ٹھنڈا غیر مرئی احساس ہوا، جیسے میرے اندر کا سارا خوف پگھل کر بہہ گیا ہو۔ میں اب محض ایک انسان نہیں تھی، میں اب اس کی طاقت اور اس کی ابدیت سے جڑی ہوئی ایک ہستی تھی۔ اس امر سانس نے مجھے ایک نئی طاقت اور صدیوں کا انتظار قبول کرنے کی ہمت دی۔ اچانک باہر ایک شدید بجلی کی گرج ہوئی۔ فارس نے نظروں سے اشارہ کیا اور بھائی بھابھی حرکت میں آ گئے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی رکی ہوئی فلم دوبارہ چل پڑی ہو۔ وہ دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کوئی اتنی دیر سے ایک دوسرے کو گھور کیوں رہے تھے؟ اس منجمد ہونے کے وقفے کو بھول چکے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ فارس کی طاقت انسانوں کی یادداشت کو بھی قابو کر سکتی ہے اور اس کا روکھا پن صرف اس کی اپنی اذیت کو چھپانے کا ایک طریقہ تھا، ازلی محبت کا ایک پیچیدہ اظہار۔ فارس کی حقیقت اب میرے اور اس کے درمیان دیوار نہیں بلکہ ایک طاقتور جناتی پل بن چکی تھی۔ میں اپنے آپ کو اس کے غیر معمولی طاقتور حصار میں محفوظ محسوس کر رہی تھی، مگر مجھے معلوم تھا اس کہانی کا ایک اور کردار بھی ہے جو ہمیں قبول نہیں کرے گا، جناتی دنیا کی سخت گیر روایت۔ اور طوفان آیا۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں مکمل سکوت تھا، ایک عجیب لمبی اور انتہائی مغرور عورت دروازے پہ آئی۔ وہ اپنے ساتھ ایک سرد ہوا کا جھونکا لائی۔ اس کے چہرے پہ ہزاروں سال کا غرور اور ایک ایسی اجنبی بے پناہ خوبصورتی تھی جو دل کو تکلیف دیتی۔ اس کا لباس بھی عجیب، قدیم اور قیمتی ریشم کا تھا۔ اس کا نام فریدہ تھا اور فارس کے چہرے پہ اسے دیکھ کے ایک لمحے کے لیے سختی، غصہ اور شدید بیزاری آئی۔
फरीदा ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेकीमत कीड़ा हूँ। उसे फारिस से एक नाशनास्ता गूंजती हुई आवाज़ में बात की जो मेरे हवास को शदीद बेचैन कर गई। फारिस से सख्त लहजे में चुप रहने को कहा मगर वो ना रुकी। मैंने सिर्फ इतना समझा कि वो मुझे कमज़ोर, हकीर और बेवकत फ़ानी इंसान कह रही है और फारिस पर कौम के कवानीन को तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रही है। वो ये भी कह रही थी कि एक इंसान से लगाव उसकी ताकत और उसके कौम के रुतबे को कम कर देगा। ये नस्ली बरतरी का एक खतरनाक इजहार था। फारिस मुझे एक तरफ ले गया। उससे मेरा हाथ सख्ती और हिफाजत के जनून से थामा। उसका रूखापन अब फरीदा के लिए था, मेरे लिए नहीं। उसे मेरी तरफ देख के कहा कि वो मेरे कौम के एक अहम मगरूर फर्द है। ये नहीं चाहती कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करूं। इनकी दुनिया में हम सबसे आला और इंसान कमज़ोर और आरजी। मैंने आंखों में आंखें डाल के उससे पूछा, तो क्या आप वाकई उनकी दुनिया में वापस चले जाएंगे? तो क्या आप सारी ताकत और अपना वक़ार मेरे लिए छोड़ देंगे? मेरा दिल खौफनाक उम्मीद के साथ धड़क रहा था। फारिस के लबों पे उसकी 1000 साल पुरानी अजियत का साया फैल गया। आयशा, तुम मेरी अज़ली मोहब्बत हो और ये सिर्फ 4 दिन का रिश्ता नहीं। उसकी आवाज़ सदियों का बोझ लिए हुए थी। मैंने तुम्हें पहली बार 300 साल पहले तुम्हारी एक पिछली ज़िंदगी में देखा था। उस वक्त भी तुम इसी तरह की घरेलू साजिश का शिकार थी। उसकी आंखों में शदीद दर्द और लाफानी गम था। मैं तुम्हें बचाने में नाकाम रहा। मैंने उस वक्त एक अमर अहद किया। मैंने सदियों तक इंतज़ार किया। मैंने अपनी आधी ताकत कुर्बान की ताकि इस जन्म में तुम्हें बचाऊं। तुम मेरी मिल्कियत हो और तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। यही वजह है कि मैं तुम्हें रूखे अंदाज में दूर रखता हूँ ताकि तुम्हारा दिल मेरी हकीकत खुलने से पहले मेरे जाने पर मायूस न हो जाए। मैंने उसको मजबूती से पकड़ा। मुझे 300 साल पुराने दुख और उसकी सदियों की शदीद मोहब्बत दोनों का एहसास हो गया। ये रोमानवी शिद्दत थी जो मेरी रूह को छू रही थी। उसे मेरा हाथ थामा और एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में झांका। मुझे लगा जैसे मैं साकिन हो चुकी हूँ और मेरे गिर्द की दुनिया पिघल रही है। मैंने एक लम्हे के लिए वक्त से मावरा एक सफ़ेद चमकदार शहर देखा जहाँ हर चीज़ शीशे की मानद चमकदार और हवा मौसीकी से भरी हुई थी। जब वो मंजर गायब हुआ तो मैं हाँप रही थी। मैंने उसकी मिल्कियत, उसके रूखे गरूर और उसकी सदियों के इंतज़ार को बगैर किसी शर्त के कबूल कर लिया। तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके मुकम्मल इंकशाफ और फरीदा के गुस्से में भरे जाने के बाद मुझे मालूम था कि आखिरी और फैसला कुन तूफान आने वाला है। मेरे अंदर की नई अमर सांस मुझे पुरसकून रख रही थी मगर मेरे जहन में जुबैदा का इंतकाम जल रहा था। वो किसी भी कीमत पे अपना लालच पूरा करना चाहती थी। शाम को खानदान के चंद बुजुर्गों की अहम मीटिंग भाई के कमरे में मुनक्किद हुई। जुबैदा ने भाई सलीम को इस्तेमाल करते हुए फारिस के खिलाफ आखिरी मोहलिक हर्ब आजमाया। उसे शदीद ड्रामा करते हुए कहा कि ये शख्स फारिस काला जादू करता है और इसने मेरी मासूम बहन पे भी जादू कर दिया है। ये इसे ले जाएगा और हमारी जायदाद भी। जुबैदा ने मुझे भी आसेब ज़दा साबित करने के लिए एक छोटा सा घरेलू टोटका किया जिससे मेरे हाथ में गैर ज़रूरी रेशा पैदा हुआ। ये माशरती इल्ज़ाम तराशी का बदतरीन हिस्सा था। मैं चुप बैठी सब सुन रही थी। लेकिन मुझे पता था इस बार फारिस सब कुछ ख़त्म करने वाला है और मैंने अपने अंदर की जिन्नाती ताकत को महसूस किया। अचानक बाहर मौसम ने तंदो तेज़ी इख्तियार कर ली। बिजली बार बार कड़क रही थी और तेज़ आंधी चल रही थी। कमरे में तारीकी छा गई। उस घबराहट में जुबैदा ने मौका पाया और फर्श पे एक जलता हुआ दिया गिराया। उस दिए में तेल के बजाय कोई आतिशगीर मादा था ताकि आग तेज़ी से फैले और सारी साजिश आयशा के आसेब पे डाल दी जाए। आग का शोला तेजी से मेरी तरफ आने लगा और जुबैदा ने मक्कारी से चीख के कहा, देखो इसका आसेब गुस्से में आ गया, इस सबको जला देगी। फारिस के चेहरे पे अब वो तमाम रूखापन और हाकिमाना गरूर ख़त्म हो चुका था। अब सिर्फ एक शदीद कदीम गुस्सा और हिफाजत का जनून था। उसकी आंखों में अब कोई इंसानी झलक नहीं थी। वो आंखें मुकम्मल तौर पे धड़कते हुए नीलम की तरह चमक रही थीं। उसके इर्द गिर्द एक रोशनी का शदीद दायरा था जो अज़ली कुव्वत से भरा हुआ था। उसने एक गरजदार आसमान को हिला देने वाली आवाज़ में जो कमरे की दीवारों को हिला रही थी ऐलान किया, मैं फारिस तुम्हारी दुनिया का मेहमान नहीं, तुम्हारी दुनिया का मुहाफ़िज़ हूँ। और आयशा मेरी अब्दी मोहब्बत, मैं जिनज़ादा हूँ। उसने अपने हाथ को हवा में बुलंद किया। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मैं वक्त के बहाव से बाहर निकल गई हूँ। उसकी ताकत का दबाव इतना ज़्यादा था कि कमरे में मौजूद तमाम लोग ज़मीन पे झुक गए। वो सब बेबस होकर कांप रहे थे।
आग का शोला जो मेरे करीब आ गया था फारिस की तरफ खिंचना शुरू हुआ और पलक झपकते ही उसकी हथेली में गायब हो गया। आग की कोई गर्मी, कोई धूल बाकी न रही। उसने फिर अपनी जिन्नाती ताकत से जुबैदा की साजिश का हर मंजर, जानलेवा महलूल, जादू और आग एक एक करके बुजुर्गों के दिमागों में दिखा दिया। ये मंजर इतने वाजे थे कि सबने सच्चाई को अपनी आंखों से देखा। सबका शक यकीन में बदल गया। बुजुर्गों ने खौफ ज़दा होकर अपने सर झुका लिए। ये ताकत का आखिरी फैसला कुन मुजाहिरा था। फारिस ने जुबैदा की तरफ देखा। उसकी नीली आंखों में गुस्सा, नफरत की लहर थी। जुबैदा खौफ से बेहोश होने लगी। फारिस के मुकम्मल इंकशाफ और फैसला कुन मुजाहिरे ने कमरे में खामोशी और सच्चाई का दौर शुरू किया। बुजुर्गों ने शर्मिंदगी और नदामत से भाई सलीम को डांटा और जुबैदा को ख़ानदान से बाहर निकालने का फैसला किया। मैंने फारिस से इल्तिजा की कि वो जुबैदा को जानी नुकसान न पहुंचाए और उसने मेरी बात मान ली। उसकी हक में तब भी बरकरार थी, मगर वो मेरी मोहब्बत में मेरी बात मानता था। फारिस ने जुबैदा को यह सज़ा सुनाई कि वो और सलीम हमेशा माली तंगी का शिकार रहेंगे, सिवाय इस सूरत में जब वो सच्चे दिल से लोगों की खिदमत करें। ये उसकी जन्नाती अदालत का ऐसा फैसला था जो जुल्म के बजाय इस्लाह पे मबनी था। एक सज़ा जो उन्हें दुनिया में रहते हुए अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने पे मजबूर करेगा। ये समाजी इंसाफ की एक जन्नाती शक्ल थी। सलीम ने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उसे गले लगाया, मगर मैं जानती थी कि मेरा सफ़र अब इंसानी दुनिया से बहुत आगे का है। ये जज्बाती और मुश्किल अलविदा था। शाम के वक्त जब सूरज की आखिरी नारंगी शुआएं दीवारों को छू रही थीं, मैंने फारिस के साथ घर से निकलने का फैसला किया। उसने मुझे बताया कि वो मुझे अपनी जन्नाती दुनिया में नहीं ले जा रहा, जहाँ इंसानों का रहना मुश्किल है और जहाँ फरीदा जैसियों का राज है, बल्कि वो मुझे एक पुरसकून पोशीदा दुनिया में ले जा रहा है, जो इंसानों और जिन्नों की सरहद पे वाक़ है, जिसे उसने सिर्फ मेरे लिए तैयार किया। ये वो शीशे का शहर था जो मैंने पहले देखा था। ये दो दुनियाओं का मिलन था। फारिस ने मेरे सामने हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पे अब वो रूखा मास्क नहीं था, सिर्फ सदियों की मोहब्बत, बेइंतहा जनून और एक पुरसकून यकीन। ये ज़िंदगी, ये मोहब्बत किसी कौम, ज़ात या दुनिया की पाबंद नहीं। तुम्हारे लबों से ली गई सांस मेरी अमर मोहब्बत का आगाज़ थी। अब हम वहाँ रहेंगे जहाँ वक्त हमारे दरमियान रुकावट नहीं बनेगा। मैंने मुस्कुरा के उसका हाथ थामा। उसके हाथ का लम्स अब सिर्फ गर्म नहीं, वो एक शदीद अब्दी तवानाई से लेस था। बाहर हमारे सामने आसमान के रंगों से बना एक चमकदार दरवाज़ा नमूदार हुआ। वो दरवाज़ा मुझे इस खुफिया चमकदार शहर की याद दिला रहा था। फारिस ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों की नीली रोशनी मेरे अंदर की अमर सांस के साथ गूंज उठी। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि उसका रूखापन सिर्फ मेरे लिए था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये जुदाई आर्जी है और मेरा इंसानी दिल उसकी सदियों की मोहब्बत का बोझ नहीं संभाल पाएगा। ये रूखापन उसका आखिरी तोहफा था, एक हकीकत से फरार का मौका जो मैंने नहीं लिया। मैंने पीछे मुड़ के उस पुराने तंग दिल घर को देखा और फारिस के साथ नीली रोशनी के उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिया। जैसे ही हम दरवाजे के अंदर गए, मुझे लगा जैसे मैंने वक्त की कैद को तोड़ दिया। मेरे गिर्द सब कुछ सुकून और रोशनी से भर गया। ये अमर मोहब्बत की दुनिया थी। ये कहानी एक ऐसे जिनज़ादा की थी जिसने सदियों तक सिर्फ अपनी महबूबा का इंतज़ार किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हिफाजत के लिए किया। उसका रूखापन सिर्फ उसकी ताकत और उसके इश्क की शिद्दत का पर्दा था। आयशा और फारिस की ये कहानी मोहब्बत के लाफानी होने का सबूत थी। वो लबों से दी गई सांस सिर्फ जिंदगी नहीं थी, वो दो मुख्तलिफ दुनियाओं के मिलन का अहद था।